بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بنانے کی بات کی تھی اور وہ بنا رہے ہیں۔ 2 سال بنانے میں گزر گئے، 3 سال مزید گزریں گے، لیکن اس دوران مختلف واقعات ہوتے ہیں ان کے دور حکومت میں۔ پچھلی حکومت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا تھا کہ جی وہ انصاف نہیں دیا گیا، ریاستی اداروں نے معصوم بچیوں کو جو ہے وہ مارا ہے۔ خیر، سانحہ ساہیوال ہوتا ہے ان کے دور کے اندر ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ واقعہ لاہور کے اندر ہوا اور ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے جو زیادتی کی گئی، جو ظلم ہوا، اس ظلم کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیوں روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے روز ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ابھی یہ واقعہ ہوا، پرانا نہیں ہوا تھا کہ ایک تونسا کے اندر واقعہ ہو گیا، ایک مبینہ طور پر ایک اجتماعی زیادتی کا شکار ہوا۔ یہ تونسا وہ علاقہ ہے جو عثمان بزدار صاحب کا اپنا علاقہ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعات کیوں رہے ہیں، بنیادی طور پر معاشرہ کہاں کھڑا ہے، یہ کیا ہم اتنا زیادہ تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں معاشرتی طور پر کہ ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی کا احساس ختم ہو گیا، اور پھر ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ سی سی پی او صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہر آدمی کی اپنی خود کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں تو اس خاتون کے اوپر ہی سوال اٹھا دیے کہ وہ کیوں وہاں سے گئی، اتنے بجے جانے کی ضرورت کیا تھی، پیٹرول کیوں نہیں تھا۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں، لیکن کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کو تحفظ فراہم کرے؟ تو ریاست نے کیوں نہیں تحفظ فراہم کیا، وہ اب تک ناکام کیوں ہے؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ بات ہوگی حکومت کے خلاف جو تحریک برپا کرنے جا رہی ہے اپوزیشن، کیا وہ اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے 20 تاریخ کو، اس سے کوئی نتائج نکلیں گے؟ کیا اس وقت یہ ماحول موجود ہے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو، یا یہ ماحول موجود ہے کہ ملک کے اندر نئے انتخابات ہو جائیں؟ اپوزیشن جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر چاہ رہی ہے کہ جناب یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ وہ ناکامی کی وجوہات جاننے کی آج کے پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں گے، اور کچھ تھوڑی سی بات ہوگی نیب کے کردار کے اوپر۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، ان کے پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل وہ خبروں کے اندر ہیں کہ انہوں نے حکومت کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے غلط رپورٹیں دی اور ان غلط رپورٹس کی روشنی میں ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور اس کی روشنی میں ان کو پھر ملک سے باہر جانے کی اجازت دی۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ حکومت نے خود ان کو باہر بھیجا، لیکن اب یہ بات کورٹ کے اندر ہے اور 15 سپتمبر کو جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ بھی کرنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے قانونی پہلو کیا ہے، کیا جب تک نواز شریف صاحب خود نہیں چاہیں گے وہ پاکستان میں حکومت ان کو نہیں لا سکتی، اس کے اوپر کیا واقعی ہمارا قانون جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ اس کے اوپر بھی مجھے بات کرنی ہے۔ نیب کے کردار اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ مظفر علی صاحب، سابق نیب پروسیکیوٹر ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے صاحبزادہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ ایک واقعہ ہوتا ہے سر، اس واقعے کے اندر سی سی پی او صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر آدمی اپنی حفاظت خود کرے۔ اپنی حفاظت خود کرنا تو ایک ذمہ داری ہے، لیکن ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ریاست اس میں کتنی ذمہ دار ہے؟ قانون کیا کہتا ہے کہ ریاست نے بھی تحفظ فراہم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیکھیں، میں ایک بات بڑے واضح طریقے سے یہ کہوں کہ یہ تو بات محض ایک مذاق ہے کہ ریاست نے کی ذمہ داری نہیں کہ عوام کو جان و مال کی حفاظت کرے۔ بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سی پی او صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جی کہ یہ جو انہوں نے جو اپنا بیان میں لکھا کہ جی کہ وہ گئیں رات کو لیٹ گئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یو ہیو بین پیڈ فار اٹ، پبلک ایکسچیکر سے پیسے جاتے ہیں، پولیس کا کام ہے معاشرے کی کرنا حفاظت، اور یہ ہر سٹیزن کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ دیکھیں، میں اگر پاکستان کا سٹیزن، میرے پاس آرٹیکل 9 ہے کہ آئی کین موو اراؤنڈ، میری جو لائف اور لبرٹی کو ڈپرائیو نہ کیا جائے۔ میرا جو آرٹیکل 15 ہے وہ مجھے پابند کرتا ہے کہ میں جہاں مرضی پاکستان میں جاؤں، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، جب مرضی جاؤں، اور اس میں مرد اور خاتون ہونے کی بھی پابندی نہیں ہے، آپ جہاں مرضی جائیں۔ اور پھر موٹر وے کو سکیور سمجھا جاتا ہے، اس لیے سکیور سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر پیٹرولنگ موجود ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر انہوں نے پیٹرولنگ نہیں دی ہوئی تھی، پچھلے 6-8 ماہ سے یہ سلسلہ ان کا آپس میں ڈپارٹمنٹل چل رہا ہے اور اس کو ابھی تک یہ وہاں پر پیٹرولنگ کو میک شور نہیں کر سکے تھے۔ ایف ڈبلیو او نے موٹر وے پولیس کو نہیں دی تھی، لیکن سر گاڑی خراب بھی تو ہو سکتی ہے، پیٹرول نہیں تھا، گاڑی بھی تو خراب ہو سکتی تھی، تو آپ نے تحفظ فراہم نہیں کیا، اٹ مینس ریاست ناکام ہو گئی۔ دیکھیں، میں اس میں تو بالکل یہ ویسے بھی ہم پچھلے 2 سال سے سنتے آئے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ میں تو
فنڈامنٹل رائٹس کی تو بہت زیادہ پرائرٹی کی جاتی ہے. ٹھیک. تو جہاں تک یہ معاملات رہا کہ دیکھیں اگر بالفرض ہم ان کو سیکیور نہیں کر پائے, وہاں پہ پیٹرولنگ نہیں کر پائے, یہ فیلئر ہے, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا فیلئر ہے کہ اس پارٹ کو آپ نے کیسے پیٹرولنگ کے لیے نہیں رکھا ہوتا. آپ کو نہیں معلوم کہ لوگ تو ٹریول آج کل رات کو کرتے ہیں. میں نے تو موٹر وے پہ میں جب لاہور سے اسلام آباد جاتا ہوں کیسز میں کئی دفعہ میں لیٹ نائٹ بھی نکلتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسا صبح کی ٹریفک ہے. تو لوگوں کا ایک رواج بن چکا ہوا ہے لیٹ نائٹ کرنا. تو یہ کیسے وہ جو سیکشن رہ گیا جس میں پیٹرولنگ ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کی بدقسمتی کہ گاڑی نے خراب وہ تو پھر ہو گیا. پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے, لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کے اوپر درخت رکھ کے درمیان میں جو ہے وہ گاڑیاں روکی جاتی ہیں, ڈاکو جو ہیں وہ لوٹتے ہیں پیسہ, عام شہریوں سے پیسہ جو ہے وہ لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے سر, یہ واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں. دیکھیں نا اب یہ تو بات ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم 25 سال پیچھے چلے گئے ہیں. اب تو اتنی زیادہ انجینئرڈ ہو چکی ہے, سائنس ترقی کر چکی ہے, آپ ہر چیز مانیٹر کر سکتے ہیں, کیمرے لگائے جا سکتے ہیں, پیسہ ہے, پبلک ہے, یوز کریں پبلک کے اوپر. اگر وہاں پہ ویجیلنس کیمراز ہوں, ایسی جگہوں پہ ہوں, جو ایسے ایریاز ہیں وہاں پہ یہ واقعہ نہ ہو. بالکل ایسے ہی. میں آگے بڑھتا ہوں, میں ڈاکٹر حسین پراچا صاحب کی سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پولیس کی غفلت آپ کے نزدیک ثابت ہوتی ہے سر کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں, رونما ہو رہے ہیں, یہ خالصتاً پولیس کی ناکامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں پہلے آپ کے جو ڈائریکٹ سوال ہے اس کے جواب سے ہی شروع کرتے ہیں. اس میں صرف پولیس کی ناکامی نہیں ہے, اس میں حکومت کی بھی ناکامی ہے, اس میں ریاست کی بھی ناکامی ہے. ٹھیک. یہ حکومت کا بھی فرض ہے, ریاست کا بھی فرض ہے, پولیس کا بھی فرض ہے. تو اس واقعے کی اور اس طرح کے واقعات پچھلے 2 سالوں سے بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور وہ کوئی یعنی یہ کہ وہ جو ہے درندگی سے مار دینا, جو ہے وہ ریپ کرنا, بچوں کو جو ہے وہ یہ کہ ابھی جو ہے وہ اس کے 5-5, 6-6 سال کے بچوں کو, اور وہ پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, اور بہت زیادہ وہ بڑی جو ہے وہ تعداد میں واقعات ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کی بستی نہیں ہے, یہ لگتا ہے درندوں کی بستی ہے. اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ خود ابھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس کو موٹر وے کو تو ایک محفوظ سفر سمجھا جاتا تھا, یقیناً سمجھا جاتا تھا, لیکن اس موٹر وے پر بھی جو لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور ہے, وہاں بھی کئی جو ہے وہ واقعات اس طرح کے ہوئے. سر یہ ڈاکوؤں نے عام شہریوں کو لوٹا ہے, یہ بھی کل کی بات ہے سر. یہ کل کی بات جو ہے یہ حیران کن بات ہے. میری ایک نیس ہے, وہ فریکوینٹلی ٹریول کرتی ہے, ایک سرکاری افسر ہے یہاں پر لاہور میں, کچھ فیملی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, وہ یہاں ہے, تو اکثر آتی جاتی ہے. کبھی اس نے ڈر خطر محسوس نہیں کیا. کل جب میں نے اس سے اس کی خیریت پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ انکل میں نے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ آئی شوڈ بائی اے گن. تو وہ کہتی ہے میں نے لائسنس کے لیے درخواست دے دی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاگتے رہنا, ساڑھے تے نہ رہنا. تو بھائی یہ کیسی ریاست ہے کہ جس میں, جہاں میں سعودی عرب میں تھا, یعنی یقین کیجئے سعودی عرب میں تھا, وہاں کی پولیس کا جو وہ ہے, خاص طور پر یہ ہائی وے پولیس اور یہ شہروں کے اندر جو رات کو پیٹرولنگ کرتے ہیں, ان کا سلوگن ہے العیون الساحرہ, جاگتی آنکھیں, اور ساتھ آگے اس کی ڈیٹیل میں دوسرا ساتھ لکھا ہوا ہے ہم جاگتے ہیں تاکہ آپ آرام سے سوئیں. اتنی جو یہ افسوسناک بات ہے, کنڈیمیبل بات ہے کہ جو ہے وہ اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنا بیچاری خاتون جو وہ کال کرتی ہے ہیلپ لائن پر, ہیلپ لائن سے فون اٹھایا جاتا ہے, وہی جو ہے وہ سودیشی ریل والا جو آج سے جو ہے وہ یعنی سمجھے 70 سال پہلے والا جواب جو ہے کہ یہ ہماری ریچ میں نہیں ہے, یہ ہماری ریچ میں نہیں ہے, کہ یہ جو اس کی جو ہے وہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے والی جو بیلٹ ہے, یہ ابھی ہماری اس کی موٹر وے پولیس کی بیٹ اس کی کسی کو الاٹ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور پہلو ہے, آپ نے کہا کہ ہر شہری جو ہے وہ اگر جس طرح آپ کی نیز نے بھی کہا کہ وہ لائسنس لینا چاہ رہی ہے اور وہ بائی کرے گی, پسٹل رکھے گی اپنے پاس, گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہر شہری اپنے پاس رکھنا شروع ہوگا سر, تو ہم اس سے انتشار کو زیادہ ہوا نہیں ملے گی, یہ تو اس سے معاشرہ کسی اور طرف نہیں چلا جائے گا. یہ تو ریاست کو میک شور کرنا ہے کہ وہ امن کو قائم رکھے. بات درست ہے, لیکن یہ کہ ہمارے ہاں سیریسلی سوچنے کا نہ کوئی کلچر ہے, نہ کوئی رواج ہے. عمران خان صاحب بڑے بڑے جو ہے بلند بانگ نعروں کے ساتھ آئے تھے
میں پولیس کو جو ہے وہ یوں کر دوں گا, میں ٹھیک کر دوں گا, اور اس کے بعد یہ ناصر درانی صاحب کو لائے اور جو ہے وہ آتے ہی اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جو شروع ہوا. میں پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر چین آف کمانڈ کی مسلسل تبدیلی سر, اس سے حالات جو ہیں وہ نیچے خراب تر ہوتے چلے گئے ہیں, کرائم ریٹ پنجاب کا بڑھ چکا ہے. کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ کسی کو تعینات نہیں کر رہی, بلکہ ہر 6 ماہ کے بعد بدل دیا جاتا ہے؟ 2 سال میں 5 آئی جی تبدیل کر دیے. سر یہ چین آف کمانڈ کی تبدیلی جو ہے یہ بھی واقعات کے بڑھنے کی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل آپ درست فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حکمران کی طرف دیکھتے ہیں. اگر حکمران جو ہے وہ سنجیدہ ہو, اور حکمران لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکمران ہے, جو بھی حکومت ہے, اس کا فوکس کیا ہے, اس کی ترجیح کیا ہے. اب اگر کسی حکومت کی ترجیح یہ ہو کہ اپوزیشن کو کچلنا ہے اور اس کے جو ہے اس کو بے اثر بنانا ہے, اور سارے وسائل, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کے, وفاقی حکومت کے تمام تر وسائل, تمام تر توانائیاں, تمام تر توجہ جو ہے, فوکس سارا اس بات پہ ہے کہ کس طرح ہم نے وہ نیریٹو جو ہے کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اور میرا جو مشن ہے وہ صرف یہ ہے کرپشن کا خاتمہ. وہ نیریٹو کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ نیریٹو جسٹیفائی کرتا ہے اس کی حکومت کو. ریشنل جو ہے اس حکومت کا وہ نیریٹو ہے کرپشن. اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو یہ ایک پرسو کر رہے ہیں, ایک آبجیکٹو, ایک گول. وہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو اربوں خربوں جو ہیں جن کا ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا, ذکر کیا تھا کہ وہ یہ 2 پارٹیاں کھا گئی ہیں, وہ ہم نے نکالنا ہے. اب وہ ایک پیسہ تو نکال نہیں سکے. میں سر اس کے اوپر بھی چاہ رہا ہوں کہ آگے جا کے ہم بات کریں, اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس لیے وہ لوگوں کو توجہ, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت کی توجہ ساری اس طرف ہے. اب خود دیکھیں کہ ایک دن پہلے یہ جو لیکن سر یہ جو ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ جی ہم اچھے آدمی ڈھونڈنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, عثمان بزار صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں جی اچھوں کی تلاش کی وجہ سے تبدیل کرنا ہمارا یہ اختیار ہے, یہ ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں تو ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے آدمی کی تلاش میں, گزارش میں یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا آدمی نہیں مل رہا. یہ عمر شیخ جو ہے CCPO اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں ہے. ان کو وہ آدمی مل گیا ہے, اس لیے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کے بات کا دفاع کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک وفاقی وزیر جو ہے مشیر, وہ اسلام آباد سے یہاں آ کے اس کا ڈیفینس کر رہا ہے اور اس کے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. ان کو اس قسم کے آدمی کی تلاش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن پہلے نہیں سر, میں آپ سے ریزن جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی ریزن یہ نہیں دیکھتے, آپ کی ٹیم میں ایک آدمی ٹھیک نہیں ہے, آپ کو ٹھیک سے اس آدمی جو پراپر رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کا جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا, ان کے پاس ہوم ورک ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کو نہیں مل پا رہا, تو آپ گنجائش نہیں دیتے کہ ٹھیک ہے تبدیل کر لیں؟ جو آپ کہتے ہیں ٹھیک یا غلط, اس کا معیار ہر ایک کا الگ ہے. ان کا معیار الگ ہے, عوام کا معیار الگ ہے. ان کا جو معیار ہے, پرسپیکٹیو ہے کہ کیا ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو کام ہے کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. اپوزیشن کو کچل سکتا ہے, وہی معیار ہے جو ماضی کی حکومتوں کا رہا ہے. اب میں صرف 1 منٹ دیں کہ آپ نے ایک دن پہلے جو یہ CCPO کے جو بیان تھے ریگارڈنگ کنٹروورسی, ڈیورنگ کنٹروورسی ود IGP, تو اس قسم کے کیا الفاظ انہوں نے کہا تھے. انہوں نے کہا جی لاہور جو ہے وہ پنجاب ہے, لاہور میں اگر امن ہے تو پورے پنجاب میں امن ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ اس کو لاہور میں امن قائم کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اور امن کس قسم کا قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو پھر یہ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ سر عام پھانسی دی جائے. ہمارے قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. صاحبزادہ مظفر صاحب, سر یہ تاثر اس کا ورنہ عوام میں اس کا مطالبہ جو ہے وہ ہونا
کہ جی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. پہلے ہوا تھا، زینب کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی ہوا تھا، لیکن قانون غالباً اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس کا قانونی پہلو کیا ہے اور اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، جو بندہ ریپ کرتا ہے نا اس کو تو پبلکلی ہینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پبلکلی ہینڈ کرنے سے میسج جاتا ہے، اور اس پہ این جی اوز بڑا کام کر رہی ہے، اور دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ جی اس کو حساب بنایا جائے کہ اس کو جو ہینگ کیا جائے پبلکلی کیا جائے. کچھ کانسٹینٹس آ جاتے ہیں لاء کے، جیسے باقی کچھ کنٹریز ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر کہتے ہیں پبلک ہینگنگ از ناٹ الاؤڈ. سر نہیں، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہینگنگ ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ. لیکن ہمارا جو مذہب کہتا ہے اور جو ہمارا قوانین کہتے ہیں، آپ دیکھیں اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے، سزائے موت کے خلاف ہے یہ سارے. ابھی نیوزی لینڈ کے اندر وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے اس کو عمر قید دی ہے سزا. ہمارے ہاں 375 پی پی سی سیکشن لگتا ہے جو بندہ ریپ کرتا ہے، تو اس کے اوپر سزا جو ہے سزائے موت ہے. بالکل ٹھیک. اب سزائے موت اس کو پبلکلی دینے سے ایک میسج آپ دیتے ہیں ٹو دا پبلک. تو لیجسلیشن ہونی چاہیے. یہی تو اس گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے نا. اگر لیجسلیشن نہیں ہوئی، قوانین نہیں بن سکے یا کوئی وجہ تھی، اس موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے اور پبلک ہینگنگ کو بنائیں گے. آپ یقین کیجیے ماضی قریب میں ضیاء الحق صاحب نے دی تھی سر لاہور کے اندر. اگر ماضی قریب کی بات کریں تو ضیاء الحق صاحب نے لاہور کے اندر پبلکلی ہینگ کیا تھا. اس کے ساتھ میں ایک اور بھی ایڈوائز کروں گا کہ یہ بھی لیجسلیشن کی جائے کہ یہ ان ہاؤس اس کی پروسیڈنگز ہوں، خواتین ججز اس کو سنیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین جج ہو، کیونکہ کویشچنز اینڈ آنسر سیشن جو ہوتا ہے یہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، بڑا اسٹریس ہوتا ہے فار دی وکٹم. تو اس کے لیے یہ کورٹس بھی ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے. If you want to give اچھا سر، اس میں یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے قانون سازی ہو جانی چاہیے اگر یہ ضروری ہے تو، لیکن سر اس میں گزارش یہ ہے کہ ابھی اس خاتون کے متعلق کچھ بیانات اس کے آئے تھے تو چیزیں کچھ ایسی تھیں جو اخبارات میں رپورٹ ہوئی کہ کسی نے کہا جی نام ٹھیک نہیں لیا، کسی نے کہا جی مدعی جو ہے وہ کوئی اور تھا. یہ ہمارے جو اداروں کے اندر ڈیلیور نہ کرنے کا ایک بیماری ہے، اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے، دوسرے کے اوپر اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. جیسے سی سی پی او صاحب کی سٹیٹمنٹ ہی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ. تو اس طرح سے اس اعتبار سے بھی تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوشل اویئرنیس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے سر؟ بالکل. آپ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اویئرنیس لاز موجود ہوتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اور جو پروسیجر لیپسز ہیں، جو سیکیورٹی کے بھی لیپسز ہیں، یہی ریزنز ہیں کہ یہ اس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں. ٹھیک. اتنا اب یہ وقت، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت میں جب اتنی زیادہ سائنس ترقی کر چکی ہے، آپ دیکھیں گے جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا، دبئی میں آپ گھومتے پھرتے رہیں، آپ کو پولیس تو نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ ایک کوئی غلط کام کریں 5 سیکنڈ میں ایک کوئی بندہ نکل آئے گا پولیس کا. اسی طرح آپ امریکہ کی سڑکوں پہ گھومیں تو آپ کہیں گے میرا چلان ہی نہیں ہو سکتا، یہاں پہ تو ٹریفک پولیس والا ہے نہیں بندہ. لیکن آپ اوور سپیڈنگ کریں 5 سیکنڈ کے اندر گاڑی آ جائے گی. اب وہ مانیٹرز کریں تھرو کیمرہ. پاکستان میں بھی یہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ہمارا ماشاءاللہ پاپولیشن کے اعتبار سے بڑے کنجسٹڈ شہر ہیں، یہاں پہ تو مانیٹرنگ بھی آسان ہے. کون سا کوئی ایسا ہی؟ بالکل ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ ایک واقعہ ہوا اور اس طرح کے بے شمار واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے اور اب بھی ہو رہے ہیں. اگر اس میں ہم اس کے اس پہلو کو اٹھا کے دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا تنزلی کا شکار ہے، اس کے اندر ہماری ماں بہن بیٹی کا تقدس ختم ہو گیا ہے، تو اس کو بحال کرنے کے لیے سر یہ انڈیویجولز کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے سر؟ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا معاشرہ اس تنزلی سے نکل سکے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جہاں تک اس ذمہ داری کا تعلق ہے، یہ تو اجتماعی ذمہ داری ہے. اس میں علماء کرام بھی ہیں، اس میں اساتذہ کرام بھی ہیں، اس میں جو ہے حکومت ہے، ریاست ہے، اور اس میں ہم سب ہیں. یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو باقاعدہ لٹکایا جائے، پبلکلی ہینگنگ، عبرت ہو. اور وہ جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اور پھر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، اس میں مدعی وہ ریاست ہوتی ہے، یعنی مدعی وہ ایک شخص نہیں ہوتا. اور اس میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس قصاص میں اس طرح کے واقعات میں جو ہائی وے رابری ہے، یہ وہ اس میں کوئی جو ہے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی یہ وہ کسی طرح کی جو ہے وہ بھی اس میں نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک جو ہے، میں 1980s میں سعودی عرب میں تھا، طائف میں. تو اس وقت جو وہاں سے راستہ آتا تھا، ابھی موٹر وے نہیں بنا تھا، تو وہاں پر کچھ واقعات ہوئے راستے میں ریاض سے طائف کے درمیان.
کہ وہ شام کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح گاڑیاں روک لینی ٹھیک. اور لوگوں کو لوٹ بھی لینا اور آبرو ریزی بھی کرنی. تو جناب ود ان جو ہے وہ 5-6 days انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ پہلے گاڑیوں کو اکٹھا کرتے, پھر جو ہے وہ کچھ گاڑیوں کو پیچھے روک کے رکھتے, کچھ گاڑیاں پولیس والے سفید کپڑوں میں جاتے, اور پھر ان کے ساتھ وہ جس طرح سے وہ لوٹ مار کا جو, تو وہ انہوں نے ود ان ڈیز جو ہے ان کو پکڑا سارے اور کیفر کردار تک پہنچایا, اور کیفر کردار تک اس طرح پہنچایا کہ کم از کم 3 روز تک ریاض کے چوراہوں میں ان کی لاشوں کو جو ہے وہ انہوں نے لٹکائے رکھا. تو یہ جو چیز ہے, اچھا ہمارے یہاں سر ہمارے یہاں قوانین تو موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے سر. امپلیمنٹیشن کا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسا کلچر ہے پروفیسر صاحب کہ ہم بعد از مرگ واویلا کرتے ہیں. یعنی یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے, ایک واقعے کے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اب جناب وہاں پر جو ہے وہ اور پھر اس کے بعد اقدامات اٹھائے جائیں گے. بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ کہ وزیر, اب آج لاہور پولیس کو چارج دے دیا جی وہ وہاں کی سیکیورٹی دیکھے گی. وہاں پر جو ہے وہ یہ کہ اب وزیر قانون بھی پہنچے ہوئے تھے, اور وہاں پر وہ جو ہے وہ کیا اپنا یہ کیمرہ مین اور یہ وہ سارے چینل سے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلچر کیوں نہیں ہم جو ہے, اچھا اب اس پر بھی یہ ہے کہ میڈیا نے زینب کے واقعے پر یعنی واقعی ایک بڑا ہی یعنی مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا, کوئی شک نہیں. اب یہ کہ اس میں اگر ہم چاہیں, اچھا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب چائنا سے یہ سیکھ کر آئے تھے, یہ وہ کہ لٹکا دو, یوں کر دو, وہ. بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر ایک ماڈل ہے, لیکن یہ کہ جاپان از اے ماڈل ٹو. جاپان میں آپ دیکھیں کتنا امن و سکون, اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یورپ کے اکثر ممالک ہیں, جمہوریت بھی ہے, امن و امان سر بھی ہے. مدینہ کی ریاست کے بنیادی اصولوں کو اپنا لینے سے ہی امن آ جائے گا اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو. یہ یقیناً آئے گا, لیکن یہ کہ اس حکومت نے اسے نعرے کے طور پر اپنایا, نعرے کے طور پر اپنایا, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, آپ استاد بھی ہیں اور آپ بہتر طور پر سمجھتے بھی ہیں, اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں اب روز بروز ہوتے چلے جا رہے ہیں. سر اس میں استاد ہونے کے ناطے سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں جی, استاد ایک معاشرے کا ایک حصہ ہیں, اور ان کی جو پوزیشن نمایاں اگر ہے تو اس لحاظ سے ہے کہ ان کا تعلق نئی نسل سے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے, جن کو وہ ایک ویلیوز یا ایک قسم کی راہ دکھا سکتے ہیں, تو وہ استاد جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں ایک اہم بات جو ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو خیر اس عمر کے لوگ, جو اس نسل کے لوگ نہیں رہے جن کو قیامی پاکستان سے پہلے, مگر مجھے یاد ہے کہ جب ہم ان سے ملا کرتے تھے وہ انگریزوں کی حکومت کو بہت یاد کرتے تھے. اور کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جی انگریز دور میں, اور یہ لکھا کہاوت تھی کہ انگریز دور میں جو ہے وہ سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ ایک عورت زیور سے لدی ہو بالکل, اور وہ ایک ریگستان یا جنگل میں سے اکیلی گزر رہی ہو, تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو موٹر وے یہ جنگل نہیں ہے, یہ سی سی پی او نے غلط بیانی کی ہے کہ وہ ڈیزرٹڈ ایریا ہے. وہ ڈیزرٹڈ ایریا نہیں ہے, وہ بڑے میرا علاقہ ہے, میں جانتا ہوں, میں نے اس پہ سفر کیا ہوا ہے. وہ ایک بڑا آباد علاقہ ہے یہ یعنی ایکچولی سر وہ اس وہاں پر فیسلٹیز دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور موٹر ویز کو تو ہمیشہ سیکیور سمجھا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں نا جی, یہ اس حکومت نے اقتدار میں آتے ہی بے اتنائی کی جو پالیسی اور حکمت عملی اپنائی تھی, اس کا ایک شاہکار شاخسانہ یا ایک مثال یہ موٹر وے ہے. بہت سے پروجیکٹس جو تھے جو پچھلی حکومت تقریباً تکمیل کے مرحلے میں تھے, اس حکومت نے صرف یہ سمجھ کے کہ یہ چونکہ پچھلی حکومت کے پروجیکٹس ہیں اور ان کو آگے چلانے سے پہلے ہم نے اس میں سے کرپشن نکالنی ہے, کرپشن کے قصے نکالنے ہیں, تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ یہ جو اورنج ٹرین بنی ہے, یہ جو موٹر ویز بنی ہے, یہ جو اپنا میٹرو بنی ہے, اس میں ان لوگوں نے پیسہ کھایا. یہ پیسے کرپشن کی تلاش میں, کمیشن کی تلاش میں, اسکینڈل کی تلاش میں انہوں نے تمام پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو ایک بتاؤں, میرا ایک دوست ہے, ٹھیکیدار ہے ناردن ایریاز میں, سی پیک کے موضوع میں کام کرتا ہے. اس نے کہا یہ حکومت جب آئی تو 8 مہینے تک سی پیک پر کوئی کام نہیں ہوا, روک دیا.
انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ پچھلی حکومتوں سے جو کمیشن جو لیے ہیں آپ سے جو اسکینڈل ہیں وہ ہمیں پہلے بتائیں، ڈگ آؤٹ کر کے بتائیں ہمیں سارے اس کی تفصیل بتائیں۔ 8 مہینے ان سے یہی تقاضا کرتے رہے کہ ہم کام شروع نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ میں سے آپ سے کتنے پیسے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے لیے نہیں۔ خیر آخر میں انہوں نے کہا جی تم سب لوگ ایجنٹ ہو نواز شریف کے، اچھا اس لیے تم اس کے ایجنٹ ہو، تم اس کے ساتھ ہو، ملے ہوئے ہو، اس لیے تم بتا نہیں رہے۔ کہتے ہیں 8 مہینے کے بعد جا کر کام شروع ہوا اور پھر سی پیک اتھارٹی بھی اب انہوں نے بنائی ہے اور وہ کام کر رہی ہے۔ اس حکومت کے یہ تھا کہ جی ہم نے پتہ نہیں ان کی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں عوام کو مفاد پہنچانا نہیں ہے، عوام کا مفاد نہیں ہے، وہ نیریٹو پورا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ جو ہم بتا رہے تھے کنٹینر پہ لوگوں کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ان کی ترجیحات میں عوام نہیں ہے سر، تو پھر اب کووڈ کے معاملات کو آپ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا کنٹرول کیا، پھر اس کے بعد کی اب کی صورتحال اٹھا کے دیکھیں تو ایک نیریٹو یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ یہ اکنامکلی چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو۔ مارکیٹ کرنٹ ویلتھ نیٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج 2020 کی بہترین ایشیائی مارکیٹ بن گئی ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں نہیں، چیزیں تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نیور این انڈیکیٹر آف گڈ اکانومی، وہ ایک اکنامک ہیلتھ کا انڈیکیٹر نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں سر وہ انڈیکیٹر وہاں اتنی مینوپولیشن ہوتی ہے۔ یہ جب نواز شریف کے زمانے میں یا اسٹاک ایکسچینج کی اچھی پوزیشن ہوتی تو یہ خود پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ انڈیکیٹر نہیں ہے، لیکن سر چیزیں پھر بھی گریجولی بہتر ہو رہی ہیں۔ کرونا کے بعد سے پاکستان نے گریجولی امپروو کرنا شروع کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے آنے سے اسپیکولیشن جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اسٹاک ایکسچینج مینوپولیشن اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بیسیکلی انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ تو ایک کاروباری انسٹیٹیوشن ہے۔ وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں کہ اگر خریدنا فائدہ مند ہے، بیچتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ بیچنا مفید ہے۔ یعنی آپ کو سر ان کی اندر کوئی ایک بھی بات اچھی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں، اطمینان کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اچھی صحیح ڈگر پہ جا رہا ہے، ایک بات پسند ہے یہ درخت جو لگوائے ہیں وہ اچھا بلین ٹری۔ اچھا سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر سر آپ سے جو ہے وہ میں جاننے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے کیس کے ڈسکس کرتے ہیں، ان کی بیماری کے معاملے کو، اس کے قانونی پہلو کو۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب احتساب عدالت سے جو ہے وہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، وہ خود باہر ہیں، کورٹ نے ان کو بیل دی تھی۔ اب یہ معاملہ ہے کہ نیب کورٹ میں چلا گیا اور کورٹ کو کہتا ہے کہ جی آپ ان کی العزیزیہ والا معاملہ بھی ختم کریں اور ان کی بیل کا اور سارا سلسلہ ختم کریں، ان کو واپس بلانے کے لیے کابینہ نے فیصلہ کر لیا۔ قانونی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں نواز شریف صاحب کے معاملے کو لے کر کے؟ کیا واقعی جب تک نواز شریف صاحب خود نہیں چاہیں گے ہمارا قانون چاہے ہم جتنا مرضی زور لگا لیں ان کو واپس نہیں لا سکتے؟ دیکھیں ارسلان، پہلا جو آپ کا سوال ہے نا جس میں اس کا میں فرسٹ پارٹ کا پہلے میں آنسر کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے قوانین میں جو پروکلیم اوفینڈر ہوتا ہے وہ اپنے سارے رائٹس سرنڈر کر جاتا ہے۔ دیکھیے وہ اگر وہ فیوجیٹو فرام لا ہے اور پی او ڈکلیئر ہو گیا ہوا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو ایک اور ریفرنس میں جو کہ توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ایبسکانڈر۔ اب a person who is declared as an absconder he loses all his rights۔ اب جو اپیل یہ مشرف کیس میں بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ پہلو آیا تو ججز نے یہ واقعی دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو پی او ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو اب ہم ان کی اپیل کیسے سنیں، اب ہم ان کو ریویو کیسے کریں جج؟ اب وہ قابل سماعت ہونے کے اوپر بات چلی گئی ہے۔ جب انہوں نے ان کے وکیل صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں تو اس کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے میڈیکل رپورٹ سے دی جی میڈیکل رپورٹ سے، اور وہ میڈیکل رپورٹس بھی آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیں آپ ایک کورٹ میں ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، وہ میڈیکل رپورٹس اس ڈاکٹر کے جو امریکہ میں بیسڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ امریکہ میں تھے، وہ رپورٹ دے رہے ہیں لنڈن مریض کی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے میڈیا کے تھرو اچھا وہ تو کنسلٹینسی ہو سکتی ہے نا، ویسے اس میں تو کوئی آج کا جدید دور ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا اس کی کنسلٹینسی بیسٹ، لیکن ان کا ڈاکومنٹ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر یہاں کے ڈاکٹر فزیکلی ان کو دیکھا جائے، اس ڈاکٹر کی رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ ضرور یہ بات کروں گا کہ آپ کے میڈیا کے تھرو ہم دیکھ لیں گے وہ حساس بشاس ہیں، وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں،
تو اس معاملات میں ایک میسج جو جاتا ہے عوام کو وہ بڑا اسٹرانگ جاتا ہے. لیکن صاحبزادہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیمار آدمی کا صحت یاب ہونا یہ طے شدہ ہے, اللہ پاک صحت دے سکتے ہیں اس کو, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ یہاں بیمار تھے تو وہاں جا کے بھی بیماری رہیں گے, اللہ نے صحت دے دی, ممکن ہے وہاں کی دوائیاں ان کو جو ہے وہ میں اس لیے کہتا ہوں ان کے لیے ٹھیک رہ گئی ہوں, پھر آپ وہ فیس کریں, آپ آئیں اور اس کو فیس کریں اپنے جو ریفرنسز ہیں. لیکن وہ سرجری تو آج بھی ان کی باقی ہے. لیکن یہ اگر وہ درست جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ صحت ٹھیک ہے, وہ نہیں وہ اتنی ٹھیک ہے کہ صرف وہ واک کر سکتے ہیں. واک کرنا, اچھا کوئی مریض ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو 8-9 ماہ میں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپیل میں ایکیوزڈ کی پریزنس ضروری ہے کہ نہیں؟ بالکل, جو ایکیوزڈ ہے اس کا ہونا ضروری, بیکاز وہ بیل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جب اس کا سسپینڈ کیا جاتا ہے سینٹینس, اس کو بیل دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب بیل کا بندہ اگر نہیں پیش ہوتا تو اس کی بیل کینسل ہو جاتی ہے. یہی تو قانون ہے, اسی پہ تو ڈسکس ہونا ہے آنے والی ہیئرنگ میں. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے, اس سے آگے پروسیڈنگز تب چلیں گی جب اس سوال کا جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, میرے نزدیک میں یہ سوال کا جواب دینے کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پروکلیم ڈیفینڈر جو ہے, جو سپریم کورٹ کے بے شمار کیسز اس پہ رپورٹڈ ہیں کہ جی کہ وہ ہی لوزز آل ہز رائٹس. نہیں لیکن سر اگر وہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ, مثال کے طور پہ اول تو وہ کورٹ میں ہم اس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے اب معاملہ کیونکہ یہ ایبسکانڈر ہے, تو پھر نواز شریف صاحب کے متعلق کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ دیکھیں پھر ان کی ایک تو یہ ہے کہ جو نیب کے قوانین میں موجود ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے وہ باہر ہے تو اس کو لانے کے لیے, پاکستان لانے کے لیے ان کے قانون میں کہ وہ کس طریقے سے روابط کرتے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی ملک, پنجاب بینک والوں کو لے کے آئے تھے, وہ جو پنجاب بینک کا پریزیڈنٹ آیا تھا, ملیشیا سے ہار اسٹیل کا جو ایک مالک تھا اس کو پکڑ کے لائے تھے, ایکسٹریڈیشن کی تھی, اور اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. گجرانوالہ کے ایک بدماش تھے, ان کو بھی لائے تھے. بالکل, اور میں نے تو یہ سنا بھی تھا کہ شاید ان کا لنڈن کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ بھی ہوا. ابھی نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا. اچھا ابھی نہیں, وہ شاید بات میں کہہ رہا ہوں کہ کافی. لیکن سر ابھی یہ ہے کہ ابھی اگر نواز شریف صاحب خود نہیں چاہیں گے تو پاکستان کا قانون انہیں واپس لانے کے لیے اس میں سہولت نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں, آپ نے اینی کیس آپ نے ایفرٹ تو کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ ایک وہاں پہ جا کے پٹیشن فائل کریں, آپ کہیں گے ہمیں یہ ریکوائرڈ ہے, یہ سارے معاملات ہیں, یہ چیز نظر, ایفرٹ تو آنی چاہیے. وہ آگے مٹیریلائز کتنی ہوتی ہے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن آپ کو ایفرٹ تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, اس کے سیاسی پہلو کے اوپر آتے ہیں. عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے, ایون نون لیگ کے خود کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو حکومت واپس لانے میں خود سنجیدہ نہیں ہے, جان بوجھ کر اس معاملے کو ویسے خراب کیا جا رہا ہے, اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس میں نواز شریف صاحب کا واپس آنا ان کے لیے سیاسی طور پر مفید ہے, یا ان کا وہاں پر ہی رہ کر علاج کروانا اور یہاں یہ جو معاملات جیسے عدالتوں میں ہوتے ہیں, ایبسکانڈر ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں اسرار صاحب, جو عوامی رائے کدھر جائے گی؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ نیب جو ہے وہ اپنا ان کیسز کو لے رہی ہے, اور اس کا زیادہ فوکس جو ہے اس حکومت کی جو اپوزیشن ہے ان پولیٹیشنز پر اس کا فوکس ہے, اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا نیب کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد اب بھی ایسے مشیر ہیں کہ جن کے بارے میں کئی چیزیں آئی ہیں, لیکن کوئی جو ہے وہ نہ اس کے بارے میں حکومت نے کوئی بات کی ہے, نہ ہی جو ہے وہ نیب کوئی کچھ کہہ رہی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی یہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں وہ اپنا سر وہ ویسے تو انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں, اور ابھی کل کی بات ہے انہوں نے لاہور کے اندر جو کرنٹینا سینٹر بنا تھا اس کے اوپر مبینہ کرپشن کے اوپر بھی چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا. نوٹسز تو یہ لے رہے ہیں سر اور تحقیقات بھی کر رہے ہیں, لیکن تاثر پھر بھی یہ موجود ہے کہ جناب یہ صرف ٹارگیٹڈ قسم کا احتساب ہو رہا ہے. ویری گلیئرنگ, اور بالکل سب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اچھا, جہاں تک نواز شریف صاحب کے جانے کا تعلق ہے, یعنی دیکھیں کیسی یعنی دلچسپ حکومت ہے کہ جس کی وزیر صحت پنجاب کی کہتی ہے کہ میں آج بھی ان کی رپورٹ کی صحت کے بارے میں یعنی اس کی پیرا دے رہی ہیں وہ, کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ بالکل 100% ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہے اور وہ ایک نہیں بیماریوں کا مجموعہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے خود اجازت دی, اور یہ کہ اگر اجازت دی تھی تو پھر اس کے بعد ان کا علاج جو ہے وہ ہو لینے دیا جائے, اور پھر جس وکیل نے نواز شریف صاحب جس جج نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی
اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت بڑی کنٹروورسی سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھ پر یہ دباؤ اس کے اوپر وہ اس پہلو کے اوپر میں سر چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں آتا ہوں سر پہ. یہ جو جج صاحب کا معاملہ تھا سر, وہ اب اس کیس کو لے کر کے اس کو آپس میں نتھی کر کے دیکھا نہیں جا سکتا نواز شریف صاحب کی اپیلوں کو, چیزوں کو, کہ یہ جو جج ارشد ملک نے جو فیصلہ دیا تھا؟ دیکھیں ارسلان, یہ تو تب کی بات ہے نا کہ جب یہ جو ججز ہیں اس کویشچن کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ان کی غیر حاضری میں یہ پروسیڈیبل ہے ان کا کیس یا نہیں. ابھی تو یہ سوال ڈیسائیڈ ہوگا, اس کے بعد یہ دیکھیں گے. باقی یہ بات ہے میرٹس کو جو ہے ڈی میرٹ, قانون کیا کہتا ہے سر؟ قانون میں دیکھیں جو جج نے جس کو ٹرمینیٹ, کیونکہ وہ جج خود ٹرمینیٹ ہو چکا ہے جس نے فیصلہ دیا. دیکھیں وہ ٹرمینیٹ ہو گیا, وہ اس کی اپنی ٹرمینیشن کی وجوہات ہیں. آپ اس کا اثر انداز ڈائریکٹلی تو میرے حساب سے ایز پر مائی ایکسپیرینس کے تو آپ دیکھیں گے وہ ایویڈنس جو لے کر آئیں گے اور کس طریقے سے لے کر آئیں گے یہ تو کورٹ نے اسیس کرنا ہے. تو اٹ ول بی پری میچور ٹو ڈیسائیڈ کہ کورٹ اس کے اوپر کتنا اپریشیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. مجھے میں آپ کا آخری جو ہے وہ جواب جی پلیز آپ کے سوال کا, کہ جہاں تک سیاسی پہلو کا تعلق ہے تو اس کے اب تک کے جتنے سرویز آئے ہیں اس میں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جو وہ یعنی پی ٹی آئی سے اس کا گراف کہیں اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر, اپوزیشن ایک اے پی سی کرنے جا رہی ہے, آپ کے خیال میں اس اے پی سی سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کوئی ماحول بنتا نظر آ رہا ہے کہ جی کوئی تحریک برپا ہو جائے گی اور حکومت کے خلاف ایک پراپر ایجیٹیشن کا ماحول ہوگا اور حکومت گھر چلی جائے گی, یا ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ نے امیدیں اپنا باندھی ہیں یا خدشات ظاہر کیے ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے اٹس ریلکٹنٹ اپوزیشن, اور یہ اب ان میں بہت تضادات ہیں ابھی تک. میرے خیال میں یعنی جو دو بڑی پارٹیاں ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان میں جو بد اعتمادی ہے اور بے اعتباری ہے وہ ختم نہیں ہوئی مکمل طور پہ. اگرچہ آپ دیکھیں اگر تو وہ تو سر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان سے ریٹرن مانگتے ہیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا یہ کہ شہباز شریف کو جب بیمار تھے تو اس وقت نیب نے جو ان کو کہا کہ حاضر ہو, تو بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ دیکھو ایک بیمار شخص کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے. مریم کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے اس کے اوپر بھی وہ بہت اگریسو ہوئے اسمبلی کے اندر سپورٹ کی. اس کے علاوہ اور بھی مواقع پہ یعنی ان لائک زرداری میں سمجھتا ہوں, یہ آپ غور سے اگر دیکھیں تو جو پالیٹکس ہے زرداری کی اور بلاول بھٹو کی وہ ڈفرینٹ لائنس پہ چلتی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو سنسیئرلی وانٹس کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے مل کے اس حکومت کے خلاف جدوجہد کریں. وہ سر مل جاتے ہیں لیکن نکلے گا کیا؟ نہیں اگر مل جائے نہیں ملیں گے نا, اس لیے نہیں ملیں گے کہ ایک تو دونوں کے درمیان نظریاتی بھی اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ ایک سیاسی بھی رکاوٹ ہے. لیکن سر نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود ماضی میں سی او ڈی ہو چکا ہے ان دونوں کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ اصول, وہ ایک اصول تھا نا, وہ کیا تھا, وہ تھا سیویل سپریمیسی. اس پر آپ بھی وہ تو نواز شریف صاحب اب بھی آئے تھے لیکن ناکام ہو گئے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دس گریٹسٹ جو اسپیکٹر ہے فار دا رولنگ کلاس, فار اسٹیبلشمنٹ, دیٹ از کمنگ ٹوگیدر آف نون لیگ اور پیپلز پارٹی. یہ دونوں سیاسی پارٹیوں کا آپس میں اکٹھا ہونا جو ہے یہ سب سے بڑا ڈرونا خواب ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. کبھی بھی ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے, یہ بیٹ پھینکتے رہیں گے, یہ ان کو اپنا ورگلاتے ہیں. اور ان میں نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں ایسے عناصر ہیں جو یہ دیکھتے ہیں, اشارے کی طرف دیکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں. سر وہ تو ہم نے سینٹ الیکشن میں دیکھ لیا تھا, سینٹ الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا تھا. They are waiting. Some of them, there are people in both these political parties who want to get selected in place of پی ٹی آئی. انہوں امید اس امید پہ ہے کہ کب نظر کرم ہماری طرف ہوتی ہے تو ہم جو ہے اقتدار کے جھولے جو ہے نا وہ جھولے. یہ نون لیگ بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. تو اس لیے ان دونوں کا یعنی ایک پلیٹ فارم پر ایک افیکٹو اور مؤثر جو ایک اپوزیشن بننا جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے سر پچھلے دنوں کالم بھی لکھا تھا اور اپوزیشن کو جگانے کی کوشش تھی اس کے اندر. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی
महंगाई मौजूद है, दीगर मसाइल मौजूद हैं, इन तमाम मसाइल के बावजूद आवाम पिस रही है, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपने मफादात के गिर्द घूम रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, आवाम के लिए कोई बात नहीं कर रही। नहीं, इसमें ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है कि अपोजिशन चाहती है कि वो आवाम के साथ उनके दुख दर्द में पूरी तरह शामिल हो, लेकिन कैसे चाहती है सर वो? लेकिन मैं सर अर्ज करता हूँ, लेकिन उनकी लिमिटेशंस ऐसी हैं कि उन लिमिटेशंस में वो यानी जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, और वो लिमिटेशंस उनकी ये हैं कि कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी तीसरा केस, और फिर उसके बाद तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो बीइंग ए यंग मैन वो बड़े जज्बात से बात करते हैं, जज्बात से बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को वक्त खत्म हो गया। आप अपोजिशन से तवक्को नहीं रख सकते कि वो अवाम की भलाई के लिए, रिसोर्सेज तो हुकूमत के पास होते हैं। सर वो आवाम की आवाज़ तो बन सकती है कि नहीं? आवाज़ की वो इस तरह कि अपोजिशन का काम होता है कि जो गवर्नमेंट के फैसले होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनका तनकीदी जायज़ा लें, उनका लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें और ये देखें कि मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। और अगर समझती हैं कि ये गलत हैं तो उनका मुतबादल पेश करें, यहाँ ये जिम्मेदारी है। कर रहे हैं ये जो मुतबादल ने पेश नहीं कर रहे। ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। ये तो तयशुदा बात है कि जी हमारी बहन बेटी इनका तहफ़्फ़ुज़, हमारे सबका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, और रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी बहरहाल आगे बढ़कर अदा करनी होगी। अगर वो ये अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार नहीं रख पाती, अगर वो हमारी बहन बेटियों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना सकती, तो फिर ये रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमती अदारों को आगे बढ़ना होगा, वो आवाम की जेब से उनको तनख्वाहें जाती हैं, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बाहर निकलें और बाहर निकल कर इस मेक श्योर करें कि किसी तौर पर भी जो है इस तरह के वाक़यात दोबारा फिर सर ना उठा सकें। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।